واقعہ شق صدر۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں مکے کے گرد و نواح سے مناسب اوقات میں ایسے دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے آتی تھیں جن کے والدین سے انہیں زیادہ اجرت کی توقع ہوتی تھی۔ کچھ قبائل اور گھرانے دودھ کی کثرت، آب و ہوا کی بہتری اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ انہی میں سے قبیلہ خوازن میں بنی سعد کے گھرانے کا شمار ہوتا تھا، جو بالخصوص اپنی زبان کی فصاحت کے باعث مشہور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دیگر عورتوں کے ساتھ ایک دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے سبب ان کے سوا کسی دوسرے بچے کو تلاش کرنے لگیں، اس لیے کہ دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے والدین سے اچھی اجرت کی امید لے کر آتی تھیں۔ ناظرین، بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں ایک سفید مائل بسرخی گدھی پر سوار ہو کر دیگر عورتوں اور اپنے شوہر حارث کے ساتھ نکلی، جو قبیلہ بنی سعد ہی کے ایک فرد تھے۔ میری سواری کے گھٹنے آپس میں ٹکرا کر زخمی ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی اور زمانہ قحط سالی تھی۔ لوگ بھوک پیاس سے پریشان تھے اور میرے ساتھ میرا ایک بیٹا تھا۔ اللہ کی قسم وہ رات بھر نہیں سوتا تھا اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اسے بہلاتی۔ ہم تو صرف بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں تھیں جن سے ہم دودھ کی امید لگائے ہوئے تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن انہیں لینا پسند نہیں کیا۔ ہم سب کہتے تھے یہ تو یتیم ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے خیال تو لڑکے کا باپ کرتا ہے، اس کی ماں اور اس کے چچا یا اس کے دادا ہمیں کیا دیں گے۔ میری تمام سہیلیوں کو دودھ پینے والے بچے مل گئے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ ملا۔ میں ان کے پاس واپس آ گئی اور انہیں لے لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان کو اس لیے لے لیا کہ مجھے ان کے سوا کوئی بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم میں تو بنی عبد المطلب کے اس یتیم بچے کو ضرور لوں گی، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے نفع پہنچائے گا۔ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ کوئی بچہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا، تمہاری رائے مناسب ہے۔ ناظرین، بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئیں۔ اللہ کی قسم جو ہی میں خیمے میں داخل ہوئی تو میرے سینے میں دودھ اتر آیا، یہاں تک کہ میں نے ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا، اور ان کے باپ اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے دوغا، مجھے پیٹ بھر کر پلایا اور خود بھی سیراب ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے حلیمہ، اللہ کی قسم ہمیں ایک مبارک جان ملی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے سبب وہ کچھ دیا ہے جس کی ہم امید نہیں کرتے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اس رات آسودہ ہو کر چین کی نیند سوئے۔ پہلے تو ہم اپنے بچے کے ساتھ رات کو سو بھی نہیں پاتے تھے، پھر ہم لوگ صبح کے وقت اپنے علاقے کی طرف واپس چل پڑے۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، میں تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنے لگیں، ذرا ہمارا خیال کرو، کیا یہ تمہاری وہی گدی نہیں ہے جس پر سوار ہو کر تم اپنے گھر سے چلی تھی؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب ہم چلے تھے تو اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے تھے، اب یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس پر ایک مبارک لڑکے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ ناظرین، حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم جب وہاں سے نکلے تو ہر روز اللہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی میں اضافہ کرنے لگا، اور جب اپنے گاؤں واپس آئے تو پورا علاقہ قحط زدہ تھا۔ لوگوں کے چرواہے بکریاں لے کر صبح جاتے اور شام کو واپس آتے، اور بنی سعد کی بکریاں ویسی ہی بھوکی رہتی، لیکن میری بکریاں آسودہ ہو کر دودھ سے بھری آئیں۔ ہم انہیں دھوتے اور پیتے تو لوگ کہتے، حارث بن عبد العزی اور حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ شام کے وقت آسودہ اور دودھ سے بھری آتی ہیں اور تم سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں۔ لوگ چرواہوں سے کہتے، تم بھی وہیں اپنی بکریاں چراؤ جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں۔ چرواہے ایسا ہی کرتے، لیکن پھر بھی وہ بکریاں بھوکی آتی اور میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھری آتی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے نشوونما پا رہے تھے کہ دوسرا کوئی بچہ اس معاملے میں ان کے مشابہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ ایک ماہ میں، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ ایک سال میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال مکمل کر لیے تو میں اور میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئے۔ ہم آپس میں کہتے تھے، اللہ کی قسم ہم اس بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس آئے تو ان سے کہا، اللہ کی قسم ہم نے کبھی اس سے زیادہ بابرکت بچہ نہیں دیکھا۔ ہمیں اس کے بارے میں مکہ کی وبا و امراض سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم اجازت دو کہ ہم اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ تمہاری کوئی بیماری اس کو نہ لگ جائے۔
ہم برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس بنی سعد آ گئے اور اسی حال میں 3 یا 4 مہینے گزر گئے۔ ناظرین، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ گھروں کے پیچھے اپنی چھوٹی بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ اس وقت میں اور میرے شوہر اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے اور کہا، میرے قریشی بھائی کے پاس 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے، انہیں پکڑ کر زمین پر ڈال دیا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا۔ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے آپ کو چمٹا لیا اور پوچھا، بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا، میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے مجھے زمین پر ڈال کر میرا پیٹ چیر دیا اور اس میں سے کچھ کر کے پھر اسے ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے تھا۔ میرے شوہر نے کہا، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے۔ اے حلیمہ، تم جلد ہی اس کے گھر والوں کے پاس پہنچ کر کسی اندیش ناک بات کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے لوٹا دو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں لے کر ان کی ماں کے پاس 4 سال پورا ہونے سے پہلے ہی آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میرے مانگنے سے پہلے ہی تم دونوں اسے لے کر کیوں آ گئے؟ حالانکہ پہلے تو تم اسے اپنے پاس رکھنے کے بہت ہی زیادہ خواہش مند تھے۔ ہم نے کہا، کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ نے رضاعت کی مدت پوری کر دی اور ہم اس کے حال سے اب خوش ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہا، اب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اسے تمہارے پاس رہنے دیں جیسا کہ تم سب کی خواہش تھی۔ ناظرین، راوی کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ نے کہا، تم دونوں کے دل میں ضرور کوئی بات ہے، مجھے بتاؤ۔ اور جب تک ہم نے انہیں بتا نہیں دیا انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ تب بی بی آمنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرا بیٹا یقیناً بڑی شان والا ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات نہ بتا دوں؟ میں جب حمل سے ہوئی تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ میرے لیے کوئی چیز ہلکی اور آسان نہیں تھی، اور میں نے اپنے جسم سے ایک نور کو نکلتے دیکھا جس نے بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا، یا کہا بصرہ کے محلوں کو روشن کر دیا۔ پھر بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے لے لیا اور وہ دونوں اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات